بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نام ہمارے سامنے تھنکر پرسن، یہ بعض لوگ اپنا نام نہیں لکھتے کسی وجہ سے، اور جو ان کی دھن ہوتی ہے، جو جس چیز میں وہ بزی ہوتے ہیں اس اعتبار سے انہوں نے نام لکھ دیا۔ ان کے سوال زیادہ تر فلسفی انداز کے ہوتے ہیں، اور اس انداز کے ہوتے ہیں کہ ایک کمزور ایمان والے کا ایمان بھی ذرا سا ڈاواڈول ہونے لگے، تو اس طرح ڈیپلی اعتراضات کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ جو زلزلے آتے ہیں وہ زلزلے ہم کیسے تسلیم کریں کہ اللہ کا عذاب ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی، کائنات کی ساخت اور خاص طور سے زمین کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً خود وہاں پر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی سنتے ہیں تو تائیوان میں اور چائنا میں اور جاپان میں اور نیپال میں اور فلاں جگہ پر آ گیا، لیکن کبھی نہیں سنتے کہ مکہ میں آ گیا، مدینہ میں آ گیا، امریکہ میں آ گیا، لندن میں آ گیا۔ تو آخر کیا یہیں اللہ کا عذاب ہے؟ حالانکہ جرائم کے اعتبار سے تو یورپ کنٹری اور امریکہ لندن بعض اعتبار سے ان کے جرائم بڑے ہیں، عذاب وہاں آنا چاہیے، تو یہاں کیوں عذاب ہے؟ یہ ان کا اصل میں اشکال تھا، اور ان کا اندازہ ان کو یہ تھا کہ ہم بھی یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں کائنات میں یہ کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ ایک خلقی طور پر اور نیچرل جس کو ہم کہتے ہیں اس اعتبار سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس انداز میں آ کر کے پھر گویا انسان حدیثوں کا بھی انکار کر دیتا ہے کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ زمین میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں، وہ سب نیچر اور فطری طور پر وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ایک چیز اور کہی کہ آپ نے کسی نہ کسی درجے میں اس کو تسلیم بھی کر لیا ہے بڑے معصوم انداز میں کہ ہاں نیچر۔ اصل میں تھوڑا سا میرا خیال آپ کو سمجھنے میں دھوکہ ہوگا، ہم نے دونوں باتیں کہی ہیں۔ ہم نے یہ بھی کہی ہیں کہ وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے اور زمین کی خاص ساخت کا بھی اثر ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہیں۔ ایک چیز کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ پانی اگر گرم ہے تو وہ دھوپ کی گرمی سے بھی گرم ہو سکتا ہے، آگ میں بھی گرم ہو سکتا ہے، کسی اور طریقے سے بھی گرم ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی وجہ سے ہو۔ تو یہ جو زلزلے آتے ہیں ان میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، عذاب کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ زمین کی ساخت بھی ہو سکتی ہے۔ زیادہ آپ کا اشکال یہ کہ پھر امریکہ اور لندن میں، تو یہ تو پھر اس کا مطلب بندہ طے کرے گا کہ اللہ میاں فلاں گنہگار ہیں، فلاں کو ایسا عذاب دیا جائے، فلاں گنہگار ان کو ایسا عذاب دیا جائے۔ اور کیا عذاب آتے بھی نہیں رہتے کیا؟ فلسطین کے ایریے میں جہاں قوم لوط وغیرہ کی بستیاں آباد ہلاکی گئی، کیا اس کے بعد کبھی آپ نے سنا کہ وہاں زلزلہ آیا؟ زلزلہ تو نہیں آیا اس کے بعد۔ اور کب کی بستی ہے وہ؟ حضور علیہ السلام سے بھی 2000 سال 2500 سال پہلے کا معاملہ ہوگا، لیکن دوبارہ تو عذاب نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان قرآن میں ذکر ہے، تو کیا دوبارہ کبھی سیلاب آیا؟ اب آدمی اس کو کیا کہے گا کہ سونامی آئی تھی، کیا آیا تھا کیا نہیں آیا تھا؟ تو اس لیے دونوں ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ مشورہ نہیں دے سکتے کہ صاحب امریکہ لندن میں کیوں نہیں آ رہا، وہ جاپان اور چائنا میں ہی کیوں آ رہا ہے۔ تو وجوہات دونوں ہو سکتی ہیں، وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، زمینی چیز، دونوں اسباب ممکن ہیں۔ یہاں پر یہ کہنا کہ معصومیت کے انداز میں آپ نے تسلیم کر لیا، ہم نے مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا، جزوی اعتبار سے تسلیم کیا، وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ رہا ایک مشورہ اور دیا تھا کہ پھر وہاں سے آدمی کوچ کر جائے، اور یہ بھی ہم مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی ندی کے کنارے رہ رہا ہو، ہر سال سیلاب آتا ہو، اس کا گھر اجڑ جاتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی یہی کہے گا کہ بھائی یہ عذاب کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، یہ تم وہاں کیوں بسے ہوئے؟ جب معلوم ہے تم کو کہ ہر سال آتا ہے تو وہاں سے کہیں اور کچھ کر جاؤ، تو اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آسام میں برہم پترا ہے، بنگلہ دیش میں بعض ندیاں ہیں، ہمارے ہندوستان میں بعض ندیاں ایسی ہیں کہ ہر سال 2 سال میں ان میں آتا ہے، تو بھائی اس علاقے میں نہ رہو، دوسری جگہ پہ چلے جاؤ۔ اب یہ کہنا کہ صاحب وہاں کے لوگ گنہگار تھے، بمبئی میں تو نہیں ہو رہا تھی، ایک بلا وجہ کی بات ہے۔ تو بلا شبہ دونوں وجوہات ہوتی ہیں، اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا عذاب کس نوعیت سے آئے گا اور کہاں پر کیسا آئے گا یہ بندہ طے نہیں کرے گا۔ اور ہم کسی چیز کے بارے میں یہ نہ سوچیں، ہمارا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ 100 سال 50 سال، اللہ کے یہاں اسکیمیں جو ہوتی ہیں وہ ہزاروں سالوں کی اسکیمیں ہوتی ہیں، اس کے یہاں 1 منٹ اور لاکھوں سال برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ اور لندن میں نہیں آ رہا، کیا آ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ دوسری شکلیں اللہ تعالیٰ دے دے، جہاں پر کہیں ندیوں کے ذریعے، کہیں سونامی کے ذریعے، ہر چیز یہ تو خالق سمجھ سکتا ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، کیا چیز آزمائش ہے، کیا چیز عذاب ہے، اور کتنا اس میں نیچر کا دخل ہے، کتنا نیچر کا دخل نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں مشترکہ ہیں اصل میں، ایسا نہیں کہ آپ خالی اس کو مشترکہ طور پر نیچر ہی کہہ دیں۔ اگر نیچر ہی تو ہم آپ سے سوال کریں گے کہ پھر ہر سال آنا چاہیے، جس طریقے سے سورج وقت پر نکلتا ہے ڈوبتا ہے، ایسے ہی خاص وقت میں نیپال میں زلزلہ آنا چاہیے، بس ہر سال اتنا آنا چاہیے، ہر سال کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس نیچر کو بھی چلانے والا کوئی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں کہ اتنی وضاحت کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ دوبارہ اس کو پوچھ لیں۔